والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین درود بر محمد اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بندہ ہوئے شیعت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دور کی دعا منگوا لوں، آخری دعا ہے، آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود پڑھنے مل کے بلند آواز سے۔ ہے اجازت نوکری شروع کی جائے؟ ماشاءاللہ 1000 گنا بہتر ذاکر مجھ سے پہلے پڑھ گئے، 1000 گنا بہتر ذاکر پیچھے بیٹھے۔ ایک لمبا ایک طویل سفر کیا جناب کی زیارت کے لیے، اور ایک طویل سفر کے بعد پھر آپ حلالیوں کے چہروں کی زیارت ہو گئی ہے۔ 6 مصرع پڑھتا ہوں، پتہ چلے گا آپ کا معیار کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، کیا چیز آپ سنتے ہیں، کس پہ بولتے ہیں۔ آپ نے دعا دے دی، پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ اجازت لی ہے، پھر نوکری شروع کی ہے۔ 61 ہجری کربلا کا میدان تھا، مولا حسین سامنے آئے، 10 لاکھ کو دیکھا۔ اسی بات پہ پتہ چلے گا آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کس بات پہ بولنا چاہتے ہیں۔ 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، او کوفیوں، او شامیوں، یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے۔ یہ طے ہے جی میں نوکر ہوں، یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے۔ بابا جی گل دا لطف اس ویلے آندا جس طرح اگلی گل پچھلی تو وزن نہیں ہوگی۔ میں اس توتے دی گل کروں، رضوان بھائی وزن کرنا ہے۔ حسین فرماتے ہیں یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا۔ پتہ نہیں اگلی گل تسی سمجھ دے ہو، بول دے ہو، کہ کریں دے ہو، گل تو میں آگ چھڑنی ہے، اگلی گل تواڈے تے ہے۔ یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے۔ یہ طے ہے جب تک، یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے۔ عدیل بھائی کھلو، تسی دور گئے ہو، دعا تسی میں لطف دینی ہے۔ یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے۔ حسین فرماتے ہیں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں، میں ظلم کو صبر سے کچل دوں، یہی ہے انداز جنگ میرے۔ رضوان بھائی 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں علی کے لال نے ان سارے حلالیوں کو ذہن میں رکھ کے ایک ناز کی ہے۔ بابا جی میں وہ ناز سنا رہا ہوں تو تسی بندیاں دے چہرے ویکھن، کس چہرے تے مسکراہٹ ہے، کس چہرے تے پریشانی ہے۔ حسین فرماتے ہیں یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ میں ویکھ، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے، میں ظلم کو صبر سے کچل دوں، یہی ہے انداز جنگ میرے۔ سنو کہ تم جیتے جی مرو گے، جیئیں گے مر کر ملنگ میرے۔ دیمانہ کر ہاتھ اچھے حیدری، بسم اللہ۔ یہ طے ہے جب تک، جی میں نوکر، یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے،
زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے انویک سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے مرشد ہوئی گلا نہیں یا بندہ گونگا یا ود گھرو قرآن تے رکھائے میں نکے ذاکر آگے بولدا نہیں سنو کہ تم جیتے جی مرو گے سنو کہ رضوان بھائی تسی میں نہیں ویکھنا پنڈال در ویکھنا بندہ مکرس ہے جڑا نہیں بولدا میں ویکھاں کیڑا شعر ہے او بندہ جڑی اگلی گل تے بولدا نہیں بندہ ایک بھی چپ کر ونجے میں تو کو 1000 روپے واپس کر دے سان سنو کہ تم میں نے ایک سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے میں نے ایک میں جیئیں گے مر کر ملنگ میرے علی کلال فرماتا ہے میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا میرا منکر میرا عدو اللہ کے گھر میں بھی مر گیا تو یزید سے کم نہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید جی میں نوکر جی میں نوکر جی میں نوکر جی میں نوکر میرے عدو کو میں نوکر ہوں میرے عدو کو لڑ کر میرے عدو کو میرے عدو کو اے دا سن ویکھو تے دی محنت ویکھو تے اپنی داد ویکھو اے شوکت رضا شوکت پڑھ رہے ہیں جنہ بنے میں نے اعتراض کیتا نا نہیں بابا جی علامہ ناصر صاحب دے شاگردن تے ڈھیر لوگاں کہتے ہیں سنو شوکت نہیں سنایا تے اے شوکت رضا شوکت تو گھٹ پہ پڑھ دے اگر ود پڑے اے دا سن نہیں ویکھو تے اپنی داد ہی ویکھو میں نوکر ڈھیر بندے آدم شوکت نہیں ٹھیک ہے یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے جی یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا مر گیا تو شہید ہوگا مولا کا دل بن گیا جنگ لڑنے پہ مولا نے ایک بار دیکھا راہوار کی طرف گھوڑے کی طرف ذوالجناح کی طرف سید ایک بار دیکھا میرے مولا قریب آئے میں یہ نہیں بتاتا مولا نے تلوار سے کیا بات کی میں یہ نہیں بتاتا تلوار نے مولا سے کیا بات کی میں یہ نہیں بتاتا کہ حسین نے گھوڑے سے کیا بات کی حسین نے گھوڑے سے صرف اتنا کہا گھوڑا آج جنگ لڑنی ہے جو گھوڑے نے جواب دیا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں حسین نے گھوڑے سے کہا آج جنگ لڑنی ہے گھوڑا حسین کے قدموں پہ سار رکھ کے کہتا ہے میں تیرا نوکر ہوں مگر مجھے ایک بات تو بتا لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے یہ فتح مبین ہے یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے روٹ جاؤ طے کر لو آج کے بعد کہ ذاکر علی عباس عسکری کو نہیں سننا نہیں آیا بندہ مجلس میں جس بندے نے میری بات ضائع کرنی اس نے لنگر حرام کرنا ہے لڑنے کا اگر دل ہے لڑنے کا رضوان بھائی پورا پنڈال اپنے پیرے تے کھلو منجے دانت پھوڑیے چوتھا مصر وڈے لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے گھوڑا قدموں پہ سار رکھ کے سید کہتا ہے یہ 10 لاکھ بندے ہیں کیا لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے جیڑا بندہ نہیں بولتا نہیں بولنے قبر چی دیمانو کر ہاتھ اچھے آئے دری دیمانو کر جی سید جی میں نوکر جی میں نوکر واہ واہ جی میں نوکر ہاں جوانیاں مانے جی میں نوکر لڑنے کا علی اکبر دی جوتیاں تو صدقہ جوانیاں مانو ہاتھ اچھے آئے دری لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فتح مبین ہے بسم اللہ
लड़ने का अगर दिल है तो फिर जी मैं नौकर हूं, लड़ने का अगर दिल है तो फिर काहे का गम है, ये फतह मुबी है कि अलम में भी अलम है, क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है, वरना मैं पता मैं सही दो ही गल नहीं, या बंदा गूंगे या वो तो घर तय करके आए, मैं निकला करा के बोलता नहीं, जरा रह गया और रह गया, समझ आ गई तब सारे खड़ोगे, लड़ने का अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। रिजवान भाई ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये 1400 साल से फतवे लग रहे हैं, उस गली से हुसैन का घोड़ा न गुजरे, उस गली से हुसैन का घोड़ा न गुजरे, उस गली से हुसैन का घोड़ा न गुजरे, उस मोहल्ले से हुसैन का घोड़ा न गुजरे, हमारे घर के सामने से हुसैन का घोड़ा न गुजरे, रात हो मंजे मजलिस मुक मंजे भाईजान बंदा मंजे घर बिस्तर से सामान लगे ना, एक बारी बंदा सोचे सही, सारे दिन की इज्जत भरी मजलिस में एक नौकर आया, नौकर गल की मैं मजलिस इजना बोलिया हूं तुम बिस्तर से मैं दुआ दे देवाना, लड़ने का अगर दिल है। 1400 साल पहले हुसैन के घोड़े ने जुमला कह के कयामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए, घोड़ा कहता है लड़ने के बंदे कहते हैं ना वहां से हुसैन का घोड़ा न गुजरे, जो जना ने कहा लड़ने का अगर दिल है तो फिर काहे का गम है, ये फतह मुबी है कि अलम में भी अलम है, क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है। मुर्तजिज कहते हैं अली का लाल जो आज मेरे पांव की ठोकर से मरेंगे वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। जी मैं नौकर हूं, जी सही, जी मैं नौकर, जी मैं नौकर, जी मैं नौकर, बिस्मिल्लाह, जी मैं नौकर, जो आज मेरे पांव की ठोकर से मरेंगे वो हश्र मन वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। मुतमईन हुआ मेरा मौला, ये तुम्हारा एहसान है, तुम इन मौजूआत पे फजाइल सुन लेते हो और ये भी आपका एहसान है, जाकिर में हौसला पैदा हो जाता है आगे किसी जगह पे ये मौजू पढ़ने का। वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। जेड़ा बंदा अकीदे रख दे बाबा जी सही है, जेड़ा बंदा अकीदे रख दे मेरा होने तीन पढ़िया तोले मेरा अगला जुमला तोले बराबर आके तो बोली वरना फायदा की है। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा नासिर साहब फरमाया करते थे मजलिस में बंदे नहीं अकीदे बोलते हैं, बंदा नहीं बोलता, माँ की तरबियत बोलती है, बाप की शराफत बोलती है, बंदा नहीं बोलता। अकीदा मिले तो मेरे साथ बोलने, मुतमईन हुआ मेरा मौला रहवार पे और तलवार पे, मुतमईन हुआ मेरा मौला रहवार पे तलवार पे, मुतमईन हुआ मेरा मौला। कब्र की रात तक उस बंदे का अपने बेटे पे आसान होगा जिसे बात समझ आई और वो बोला रिजवान भाई मैं समझूंगा मेरी आज की नौकरी हो गई। दोनों चीजों पे मुतमईन हुआ मेरा मौला 10 लाख के सामने आके फरमाते हो कूफियो हो शामियों चाहूं तो यहाँ मौत का बाजार सजा दूं। अब पिछले तो भी अली इमाम है हाथ चाले हो आए दरी, चाहूं तो यहाँ चाहूं तो यहाँ मौत का मैं चाहूं तो यहाँ मौत का बाजार सजा दूं, 100 बार बनाकर तो मैं 100 बार मिटा दूं। 2 लफ्ज मैंने इस्तेमाल करने, एक लफ्ज है खालिक बाबा जी, एक लफ्ज है मालिक। मालिक से मुराद है हुसैन, खालिक से मुराद है अल्लाह, खालिक से मुराद है अल्लाह, मालिक से मुराद है हुसैन। अब मालिक ने खालिक से क्या कहा है? हुसैन फरमाते हैं चाहूं तो यहाँ मौत का बाजार सजा दूं, 100 बार बनाकर तो मैं 100 बार मिटा दूं। खालिक से ये मालिक ने कहा और मैं क्या दूं? आजा मैं तुझे आज तेरी जंग दिखा दूं, आजा मैं तुझे आज तेरी जंग दिखा दूं, आजा मैं तुझे आज तेरी जंग दिखा दूं। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मोहम्मद है, मोहम्मद हुसैन है। सैयद मोहम्मद की महराज होती है यहाँ से वहाँ जाने पे, हुसैन की महराज क्या है? मौलवी तुझे समझ ही नहीं आई, समझ आती तो तू मुझसे लड़ता ना। आ एक बार देख करबला के मैदान में हो क्या गया है भाई। कैमरा मैन उस बंदे की वीडियो बना जड़ा बंदा नहीं बोलता मुझे अग्या के शक्कर रखा बड़ा पीट है, तू मेरी गलत नहीं बोलिया। चाहूं तो यहाँ मैंने चाहूं तो यहाँ बंदा मेरी नजर में हुआ और न बोला खैर को नहीं उसकी, क्योंकि मैं मेहनत करता खड़ा। चाहूं तो यहाँ मौत का
بازار سجا دوں 100 بار بنا کر بندہ میں ریزن دے سے یارو نتھی کہ میں جو محنت پہ کرتا ہوں چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار مٹا دوں خالق سے یہ مالک نے کہا اور میں کیا دوں آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا جیڑا بندہ نہیں بولتا نہیں بولنے قبر اچھی جی میں نوکر جی میں نوکر جی میں نوکر معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا شبیر کی معراج ہے یا علی علی شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا 13 جون گجرات قمر نقوی صاحب کو صبح اذان دے ٹائم بھائی جان منو اتھے دعوت دیتی ہے تے مولا دی سو میں ممبر تے کھلوتا میں اتھے ہی طے کیتا ہے اے 6 مصرے جوانے بنگلے میں پڑھنے ہن اے نہ بولن نہ دی اپنی بے نیازی ہے میں شاعری کی دنیا میں بابا جی چیلنج کروں شاعری کی دنیا میں اس سے پہلے اس موضوع پہ اس سے بڑا قافیہ سنو مجھے دعا ہی نہیں دینی اس سے پہلے اس موضوع پہ نہ میرے تو پہلے بابا جی کسے بندے گل کیتی ہے اس تو وڈی بابا جی میں دعویٰ پہ کردا نہ میرے بعد سارے دن دی عزت بری مجلس نہ کیتی ہے پہلے نہ کوئی کرسی میں بابا جی گل اتنی وڈی کردا پیا حسین فرماتے ہو کوفیو ہو شامیوں تم مجھے جانتے ہو میں ہوں کون میرے باپ کا نام ہے علی تم مجھے بابا جی وزن کرنا ہے تم مجھے جانتے ہو میں ہوں کون حسین فرماتے ہو کوفیو ہو شامیوں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے بڑا بابا جی دعویٰ کیتا دلیل دیتا پیا مولانا کل ہی نہ رہ جائیے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ بجن میں بیٹھنا ہے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے آپ نے بڑے بڑے سید مصرے سنے ہیں بابا نزاکت صاحب کی بلا یہ استعمال شاعری کی دنیا میں اس مصرے میں بلکہ شاعری کی آل دنیا میں یہ استعمال پہلی بار آیا ہے بندہ نہیں بول سکتا ایک باری میری آنکھ چک پاوے آنکھ کھچ میری آنکھ پاوے ایک باری بندہ او دا دل اسن بولن تے مجبور کر سی ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں کھری بات ہے 15 منٹ کا کیا ہے کہ گھنٹے کا پڑھنے والا میں عادی نہیں ہوں بات میں نے بالکل کھری کرنی ہے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا نال کرو بندہ پوچھنے کے بڑے وقت بولے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے جی میں نوکر ہے ہاتھیمہ میں زمانہ دی قدمت لگن اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے ہاتھ اچھے ہائے دری جی میں نوکر ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے میں نے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے ہمت ہے کسی میں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے سید داد ہوئی ہوندی ہے جڑی میں لے لئیے داد میں لے لئیے میں دعا چاہی دیئے داد میں لے لئیے میں دعویٰ پہ کرنا انہاں نے گل سمجھ آ گئی گل انہاں دے دل تے آ گئی اتنی داد میں حکلے گڑے سن جتنی انہاں نے تے سارے دیتی ہے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے حسین فرماتے ہو کوفیو ہو شامیوں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ شمر آگے بڑھا کہتا ہے علی کلال کس بات پہ اتنی بڑی بے نیازی دکھا رہا ہے تو مٹی کو کہے نہ صرف اشارہ کرے گا اور مٹی ہمیں کھا جائے گی فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے واتائیے لنگری ہے اس لنگری کنڈ نے اس اور کچھ نہیں کرنا جڑا بندہ ہون بھی چپ کر گیا مٹی تمہیں کھا جائے پورا پنڈال ہینڈ اٹھ بنجے داد تھوڑی ہے میری گل وٹی مٹی تمہیں
تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. حسین فرماتے ہیں شامی اور کوفیوں حرام زادو سب سے بڑھ کے بات یہ ہے میرے باپ کا نام ہے علی. فیصلہ تم خود کرو. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. جی صحیح. جی میں نوکر یا علی علی. جی میں نوکر. جی میں نوکر. جی میں نوکر. صحیح دعا کرے مٹی. جی میں نوکر. جی میں نوکر دوں. جی 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 میں نوکر. حوصلہ مٹی تمہیں کھا جائے. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. سدا سکھی رہو سدا آباد رہو. مالک رضوان بھائی کو مزید وقت عطا فرمائے. فضائل میرے حصے کا ہو گیا. بس وہ بی بی راضی ہو جائے جو شان سے آئی ہوئی ہے. بسم اللہ. جی میں نوکر دوں. دو مصرے مصائب دے آغاز پڑھنا. بس سجاد سے جی ایک تاریخ ہے. دو مصرے بند کر چلے. ایک تاریخ ہے. پہلا مصرا سن. ہاں جاگی دکھ شلی دیا دھیاں راضی ویسے. پہلی بات کروں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا. مردہ کوئی نہیں. مر میں نے بھی جانا ہے مر تو نے بھی جانا ہے. بابا نزاکت شاہ جی قبلہ مر جائے پوری شیعہ قوم اگلی بات کا حق ادا ہوتے ہی نہیں. شبیر کے بدن میں گالا میں اکسان سرے دے ماتم دا پرسا ایک باری تو تسی لکھیا ہے. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا. ڈاکٹر لیاقت سافر میں نے لیاقت سمجھ وانا بھئی مولا ایک باری نہ ہے زینب سنے آئی 40 سال رات رونے کی وجہ شیعہ ذاک کر گھنٹے گھنٹے مسائب پڑھ دیں تیری حج نہیں ہوتی. شبیر کے بدن میں ہائے کریں نہیں تو معافی منگی میں ہائے نہیں کیتی میری حج نہیں آئی. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا. رضوان بھائی وہ خون گیا کدھر؟ سید شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. جی جی میں نوکر. جی میں نوکر. جی 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 میں نوکر. جی میں نوکر. جی علی اکبر دی جوت کے تو صدقہ جوانی ہے. جی میں نوکر. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. سید توڑے ماتم دی قسم ہے سجاد مدینے میں واپس گئے نا پڑھنا کچھ اور تھا بس رخ پھڑ گیا. سجاد مدینے میں واپس گئے نا سید لوگوں نے پوچھا سجاد تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ فرمایا شام شام شام. بندوں نے کہا تجھے شام میں سب سے زیادہ تکلیف کس مقام پہ ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں مدینے والوں میں مر جاتا وہ منظر نہ دیکھتا. جب میں شام کے صدر چوک میں داخل ہوں اللہ جانے شام کے صدر چوک کی بھیڑ میں اس ظالم شمر نے میری 4 سال کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کی ہے. جب میں بھیڑ سے باہر نکلوں میری 4 سال کی بہن میرے قریب آئی ہے. سکینہ نے میرے دامن کو ہلا کے کہا سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں, میں تیری پیاسی بہن ہوں, میں تیری لاچار بہن ہوں, میں تیری یتیم بہن ہوں, میں تیری اجڑی بہن ہوں. عابد میں نے تیرے سے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا, عابد مجھے خالی نہ لوٹانا. سجاد فرماتے میں نے کہا حکم کر, کہتی ہے حکم نہیں منت ہے. رضوان بھائی آپ ذاکر ہیں ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے. سکینہ نے کہا تھا عابد شمر سے کہو میرے منہ پہ تماچے نہ مارے, میں وہ پڑھتا ہوں جو ہے. جو بندہ ماتم نہیں کر سکتا 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی تو مانگ سکتا ہے نا. سجاد فرماتے ہیں میں مر جاتا اپنی 4 سال کی بہن کی وہ فریاد نہ سنتا. سرت ماتم تو پرسا تو لکھنے تے گل میں کرنی ہے. سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں, میں تیری پیاسی بہن ہوں, میں تیری لاچار
بہنوں میں نے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا، عابد مجھے خالی نہ لوٹانا۔ سجاد فرماتے ہیں میں نے کہا حکم کر، کہتی ہے حکم نہیں منت ہے یا اخی کل شمرے اللہ یضرب الصوت علی وجہی۔ سجاد میں تیری اجڑی بہنوں اس ظالم شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔ سجاد نہیں آندا تن ماتم، سجاد میں تیری اجڑی حوصلہ سجی میں نوکر، جی میں نوکر، جی میں نوکر سجاد، جی میں نوکر حوصلہ، جی علی دیا جائیں راضی ہونے، جی میں نوکر سجاد میں تیری اجڑی بہنوں اس ظالم شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے، جی میں نوکر تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔ سید ایک روایت اور تو یا علی مدد میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔ بس عابد نے سکینہ کو دفن کیا۔ سجاد نے، کون بندہ کہتا ہے مجھے مصائب میں رونا نہیں آتا، سجاد نے، محمد حسین سجاد نے سکینہ کو دفن کیا، پیر رضاکت شاہ صاحب سجاد نے سکینہ کو دفن کیا، لیکن میں نوکر ہوں، سجاد نے سکینہ کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد سکینہ کی قبر کی پینتی سر مرا، سر مارنے کی دیر تھی، سجاد کی پیشانی سے خون شروع ہوا، خون شروع ہونے کی دیر تھی، باقر مولا پاس آیا، ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں بابا اتنا تو شام غریبہ نہیں رویا جتنا آج روئے ہو، کوئی خاص بات ہے؟ سجاد باقر کو سینے سے لگا کے فرماتے ہیں باقر تیری 4 سال کی پھوپھی نے قبر کے اندر میرے سے ایک سوال کیا ہے، میں قبر تک رہوں گا، میں حشر تک رہوں گا، جہاں تک میرا بس چلے گا میں وہاں تک رہوں گا۔ باقر مولا فرماتے ہیں میں نے پوچھا میری پھوپھی نے کیا سوال کیا ہے؟ سجاد فرماتے ہیں باقر میں مر جاتا قبر کے اندر اپنی 4 سال کی بہن کی وہ فریاد نہ سنتا۔ باقر مولا فرماتے ہیں میں نے پوچھا میری پھوپھی نے کیا سوال کیا ہے؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں باقر میں نے اپنی بہن کو دفن کیا ہے، میں تعویذ قبر کو بند کرنے لگوں، میں دفن کرنے لگوں اپنی بہن کو، میں اپنی 4 سال کی بہن کی قبر کی تعویذ بند کرنے لگوں، میری 4 سال کی بہن کے لب ہلے، میں نے کان لگا کے سنے تو سکینہ کی آواز آ رہی تھی بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں، بھیا میں قبر میں، بھیا میں قبر میں معافی منگی جو ماتم نہیں کر سکتا، بھیا میں قبر میں، بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں۔ سجاد فرماتے باقر کیا بے بسی کا منظر تھا، کیا بے کسی کا عالم تھا، بھیا میں قبر میں، بھیا ماتم کرے پوری شیعہ قوم اٹھ کے مر بھی جائے تو جملے کا حق نہیں ادا ہوتا، بھیا جس کی جو دعا رکھی ہو یہ آنسو ہیں تو مانگ لینا، بھیا میں قبر میں، بھیا معافی منگی جے ماتم نہیں کر سکتا، بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں، مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا، او بھیا نہیں آتا تجھے ماتم، بھیا مجھے ڈر لگتا ہے، آپ ہدوا مجھے مارتا ہے۔ Hello.